أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر ولا تعسر وتممه بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم. سورہ کہف سے اس حصے کی ابتدا ہو رہی ہے، اور جیسے اس سے قبل بھی گزشتہ سالوں میں یہ دور تفسیر ہو رہا ہے، اور یہ الحمدللہ ہمارے اس دور تفسیر کا چوتھا سال ہے۔ 3 سال اس سے قبل بھی ہوا ہے اور مسلسل چلا آ رہا ہے۔ البتہ اس سال ہمارا دور تفسیر موجودہ حالات کی وجہ سے یہ اجتماعی طور پر نہیں ہے، بلکہ صرف آن لائن پڑھایا جا رہا ہے۔ تو جیسے ہمارے استاد محترم شیخ التفسیر حضرت مولانا منظور احمد نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا اپنا ایک خاص انداز ہے، ایک ترتیب ہے کہ ہر صورت سے پہلے اس صورت کا ماقبل والی صورت سے ربط بتلایا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس صورت کے جو بنیادی مضامین ہیں یا اس صورت کا جو خلاصہ ہے وہ بتلایا جاتا ہے۔ تو سورۃ الکہف کا ربط اس سے جو ماقبل کی صورت ہے وہ سورہ بنی اسرائیل ہے۔ تو سورہ کہف کا پچھلی والی صورت یعنی سورہ بنی اسرائیل سے ربط کیا ہے، تو یہ سمجھ لیں کہ اس میں 2 باتیں ہیں۔ ایک ربط اس کا یہ ہے کہ پہلی صورت میں یعنی سورہ بنی اسرائیل میں دعوی توحید پر دلائل 3 قائم تھے، یعنی 3 دلائل قائم تھے۔ تو اس صورت یعنی سورہ کہف میں دلائل نقلیہ کا بیان ہے۔ اور دوسرا ربط یہ ہے کہ پہلی صورت یعنی سورہ بنی اسرائیل کے آخر اور اس صورت یعنی سورہ کہف کی ابتدا میں صداقت قرآن اور تحمید باری تعالیٰ کا بیان ہے۔ تو یہ 2 ربط ہے جو سورہ کہف کے سورہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہے۔ سورہ کہف کا خلاصہ اس میں 4 باتیں ہیں۔ یہ سمجھ لیں کہ سورہ کہف کا خلاصہ اس میں اس صورت کے 4 دعوے ہیں۔ سورہ کہف کے 4 دعوے ہیں۔ پہلا دعویٰ عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ دوسرا دعویٰ حاضر و ناظر بھی صرف اللہ پاک کی ذات ہے۔ تیسرا دعویٰ یہ ہے کہ کارساز یعنی کام بنانے والی ذات، مشکل کشا اور مختار کل یہ بھی صرف اللہ پاک ہی کی ذات ہے۔ اور چوتھا دعویٰ یہ ہے کہ متصرف فی الامور بھی صرف اللہ پاک کی ذات ہے۔ اتنے دعوے ہوئے، 4 دعوے ہوئے ہیں، اور ان کا بیان جو ہے وہ درج ذیل آیات میں ہے۔ تو یہ دیکھ لیں کہ پہلی
لہو غیب السماوات والارض، 4 دعوے آپ حضرات کے سامنے بیان ہوئے۔ اس میں سے پہلا دعویٰ تھا کہ عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو قرآن یہ آیت ہے لہو غیب السماوات والارض۔ دوسرا بیان ہوا کہ حاضر و ناظر بھی اللہ پاک ہی کی ذات ہے، تو آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ابصر بہ واسمع۔ اور تیسرا دعویٰ تھا کہ کارساز، مشکل کشا اور مختار کل اللہ پاک کی ذات ہے، تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ما لہم من دونہ من ولی۔ اور چوتھا دعویٰ تھا کہ متصرف فی الامور بھی اللہ پاک کی ذات ہے، تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں لا یشرک فی حکمہ احدا۔ تو یہ 4 دعوے آپ کے سامنے بیان ہوئے، اور ان 4 دعووں کا 4 آیات سے بیان آپ کے سامنے ہوا۔ پھر اس میں دیکھ لیں کہ اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے، یہ پہلے دعوے سے متعلق ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا جو واقعہ بیان ہوا اس صورت میں آئے گا انشاءاللہ، تو وہ پہلے دعوے سے متعلق ہے۔ پہلا دعویٰ کیا تھا؟ عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اسی طرح اس صورت میں اصحاب کہف کا قصہ بیان ہوا ہے، غار والوں کا قصہ، وہ بھی تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ آئے گا، تو وہ قصہ دوسرے دعوے سے متعلق ہے۔ اور دوسرا دعویٰ کیا ہے کہ حاضر و ناظر بھی اللہ پاک کی ذات ہے۔ اسی طرح اس میں رجلین کا واقعہ بیان ہوا ہے، 2 مردوں کا، 2 آدمیوں کا قصہ، وہ بھی اس صورت میں آئے گا، وہ بیان ہوا ہے۔ تو رجلین کا جو قصہ ہے وہ تیسرے دعوے سے متعلق ہے۔ تیسرا دعویٰ کیا ہے کہ کارساز، مشکل کشا اور مختار کل اللہ پاک کی ذات ہے۔ چوتھا اس میں اسی طرح ذوالقرنین کا واقعہ بیان ہوا ہے، ذوالقرنین بادشاہ کا قصہ، وہ چوتھے دعوے سے متعلق ہے، اور چوتھا دعویٰ کیا تھا؟ متصرف فی الامور اللہ پاک کی ذات ہے۔ اسی طرح ان کے علاوہ اس صورت میں چند باتیں اور ہیں، جس میں ہے تمہید، نمبر 2 فرائض خاتم الانبیاء علیہم السلام، نمبر 3 اس میں ہے بے ثباتی دنیا و بقائے آخرت کا بیان ہے، نمبر 4 اس صورت میں عداوت شیطان کا بیان ہے، نمبر 5 زجرات کا بیان، اور آخری رکوع میں پوری صورت کا خلاصہ ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے سورہ کہف کا سورہ بنی اسرائیل کے ساتھ ربط بھی آ گیا، اور سورہ کہف کا خلاصہ اس میں 4 دعوے ہیں۔ پھر 4 دعوے کون سی آیات سے ہیں وہ آیات بھی آپ کے سامنے بیان ہوئی، اور 4 قصے اہم بیان ہوئے ہیں اس صورت میں، اور ہر قصے کا کسی ایک دعوے سے تعلق ہے، اس کا بیان بھی ہوا۔ اور اس کے علاوہ اس صورت میں جو بنیادی مضامین ہے وہ بھی آپ کے سامنے بیان ہوئے، اس کے عنوانات بیان ہوئے۔ تو سورۃ الکہف کا آغاز ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ ربط آپ کے سامنے بیان ہوا، خلاصہ بیان ہوا۔ والحمد للہ الذی، یہاں سے تمہید ہے اور دعوی توحید ہے۔ یہ الحمد للہ الذی، یہ دعوی توحید ہے، اور الذی انزل یہ دلیل ہے۔ فرماتے ہیں الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ تو الحمدللہ تمہید ہے، انزل علی عبد، یہ دعوی توحید، علی عبدہ اثبات رسالت، الکتابہ صداقت قرآن یا فضیلت قرآن کا بیان ہے۔ تو فرماتے ہیں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے اتاری اپنے خاص بندے پر، یعنی علی عبد سے مراد کون ہے؟ عبد سے مراد عام بندہ مراد نہیں ہے، اپنے خاص بندے پر اس بات رسالت کا بیان ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہاں پر عبد سے مراد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت مراد ہے۔
تو فرماتے ہیں جس نے اتاری اپنے خاص بندے پر الکتاب، یہ کتاب سے مراد یہ قرآن کریم مراد ہے، اور اس سے یہاں پر صداقت قرآن کا بیان۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، یہ بھی فضیلت قرآن ہے، اور نہیں رکھی ہے اس میں کوئی کجی نہیں رکھی، کوئی کمزوری نہیں رکھی۔ تو تمام تعریف خاص ہے اس اللہ کے لیے جس نے اتاری اپنے خاص بندے پر یہ کتاب۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور نہیں رکھی ہے اس میں کسی قسم کی بھی کجی، یعنی یہ کجی سے مراد یعنی نہ لفظی نہ معنوی، کوئی کمزوری نہیں۔ قرآن کریم ہر اعتبار سے جامع کتاب ہے، سچی کتاب ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور یعنی عام جو دنیاوی کتابیں ہیں ان کی طرح اس میں کوئی کمزوری نہیں، نہ بے ربط ہے اور نہ اس میں کوئی کمزوری ہے، بلکہ یہ اللہ پاک کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے جس کے مضامین بالکل سچے ہیں، اور لفظی اعتبار سے بھی معنوی اعتبار سے بھی کسی قسم کے سقم، کجی اور کمزوری سے یہ کتاب پاک ہے، اور اس میں اس کے ایک حرف بلکہ ایک نقطے میں بھی قیامت تک کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ قیمن فرماتے ہیں، قیمن یعنی بل جعلہ مستقیما قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا۔ یہاں سے فرماتے ہیں قیمن ای بل جعلہ قیمن، اور یہ حکمت انزال نمبر 1 ہے۔ حکمت انزال فرمایا نا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ، تو اس نازل کرنے کی حکمت کیا ہے؟ اب یہاں سے حکمتیں آ رہی ہیں، تو فرماتے ہیں قیما لینذر بأسا شدیدا، لینذر بأسا شدیدا حکمت انزال نمبر 1، ویبشر المؤمنین حکمت انزال نمبر 2۔ اس قرآن کریم کے نازل کرنے میں 2 بڑی حکمتیں ہیں۔ وہ 2 حکمتیں کیا ہیں؟ پہلی حکمت یہ لینذر، اس قرآن کریم کا فریضہ انذار بھی ہے تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ پاک کے عذاب سے ڈرایا جائے، اللہ پاک کی پکڑ سے ڈرایا جائے۔ اور دوسری حکمت کیا ہے؟ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس کے ذریعے سے ایمان والوں کو خوشخبری دی جائے۔ بات سمجھ میں؟ اس قرآن کریم کے جو مضامین ہیں اس میں انذار بھی ہوتا ہے، اس میں بشارتیں بھی ہوتی ہیں، تو جو نافرمان ہوتے ہیں ان کے لیے انذار ہوتا ہے، اور جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کے لیے بشارتیں ہوتی ہیں۔ تو پہلی حکمت آپ کے سامنے بیان ہوئی قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ، اور دوسری حکمت انزال بیان ہوئی وبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات۔ یہاں سے اوصاف ہے مبشر، یہاں سے اوصاف ہے ایمان والوں کے اوصاف، اوصاف ہے مبشر، سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، ایمان والوں کے اوصاف کہ وہ کون ہے جن کے لیے خوشخبری ہے، ان کی صفات کیا ہے، ان کی صفات یہاں سے بیان ہوئی ہے الذین یعملون الصالحات سے۔ تو فرماتے ہیں قیما، ترجمہ سنیں، قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا۔ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب کیا ہے؟ قیمن، یہ بالکل سیدھی اور ٹھیک اتاری، مستقیمن، قیمن ای مستقیمن، یہ بالکل ٹھیک کتاب اتاری، سیدھی کتاب اتاری۔ حکمت کیا ہے؟ لینذر بأسا شدیدا من لدنہ، تاکہ وہ ڈرائے ایک سخت عذاب سے، من لدنہ، جو خدا کی طرف سے ہوگا۔ جو کس کی طرف سے ہوگا؟ اللہ پاک کی طرف سے ہوگا، ضمیر لوٹ رہی ہے اللہ پاک کی طرف سے۔ تو یہ عذاب من جانب اللہ آخرت میں ہوگا اللہ پاک کی طرف سے۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری دے دے ان ایمان والوں کو۔ یہ حکمت انزال نمبر 2 ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ کتاب اتاری تاکہ ڈرائے ایک سخت عذاب سے، اللہ پاک کی طرف سے ہوگا وہ عذاب۔ اور دوسری حکمت کیا ہے کہ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری دے دے ان ایمان والوں کو الذین یعملون الصالحات، جو کہ کیا کرتے ہیں؟ نیک اعمال کرتے ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے؟ الذین یعملون الصالحات، جو کہ نیک اعمال
وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، جو کہ نیک اعمال کرتے ہیں۔ وہ کون ہے جن کو اب جیسے میں نے عرض کیا نا کہ صفات ذکر ہوگی، تو اس میں صفات ذکر ہوئی ہے، اوصاف ہے مبشر یا اوصاف ہے کہ المؤمنین پہلی صفت، الذین یعملون الصالحات دوسری صفت، دو صفات ان کی ذکر ہوئی ہے۔ پہلی صفت کیا ہے کہ وہ ایمان والے ہیں، جن کو خوشخبری سنائی جا رہی ہے، پہلی صفت ان کی کیا ہے؟ ایمان۔ دوسری صفت کیا ہے؟ یعملون الصالحات، وہ نیک اعمال کرتے ہیں۔ تو خوشخبری دے ان ایمان والوں کو کہ جو نیک اعمال کرتے ہیں، ان لہم اجرا حسنا، کس چیز کی خوشخبری دے؟ یہ مبشر بھی ہے کہ یقیناً ان کے لیے کیا ہے؟ اچھا ثواب ہے۔ یقیناً ان کے لیے اس بات کی خوشخبری دی جائے کہ ان کے لیے اچھا ثواب ہے، ان لہم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ اس سے مراد جنت ہے۔ سمجھ میں آ رہی؟ ان لہم اجرا حسنا، ان کے لیے اچھا ثواب ہے، یعنی ان کے لیے ان کا ٹھکانہ جنت ہوگا، ماکثین فیہ ابدا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ جنت سے پھر نکالے نہیں جائیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ ان کی جو خوشخبری دی جا رہی ہے وہ جنت کی دی جا رہی ہے ایمان والوں کو، نیک لوگوں کو، کہ ان کے لیے کیا ہوگا؟ اجرا حسنا، اچھا ثواب، یعنی جنت ہوگی، ماکثین فیہ ابدا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، یہاں سے فرماتے ہیں وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور تاکہ ڈرائے ان لوگوں کو، بشارت کا بیان ہوا، اب یہاں سے انذار کا بیان بھی ہے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور تاکہ ڈرائے یہ قرآن کریم ان لوگوں کو، الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، خصوصاً ان لوگوں کو کہ جنہوں نے کیا کیا ہے؟ جو کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے اولاد بنا لی ہے، اللہ پاک نے اولاد بنا لی ہے اپنے لیے۔ تو اس کا جو سب سے پہلا مصداق ہے وہ تو نصارہ ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو اللہ پاک کے لیے اولاد کو ثابت کرتے ہیں اور ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ پاک کی اولاد ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بعض اللہ پاک کی اولاد مانتے ہیں، بعض کہتے ہیں فرشتے اللہ پاک کی بیٹیاں ہیں، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اور اس میں یہود بھی شامل ہو سکتے ہیں اس طور پر کہ جیسے ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ پاک کے بیٹے ہیں، لیکن اس کی جو مصداق اولین ہے وہ نصارہ ہے۔ تو فرماتے ہیں وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور تاکہ ڈرائے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے اتخذ اللہ ولدا، اولاد بنا لی ہے اپنے لیے۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ، یہاں سے زجر کا بیان ہے، یہاں سے زجر کا بیان۔ فرماتے ہیں مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ، حالانکہ نہیں ہے ان کے پاس اس پر کوئی دلیل۔ یہ دعویٰ کرتے ہیں نا کہ اللہ پاک کی اولاد ہے۔ اللہ پاک فرمائے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، تو یہ اللہ پاک کے لیے جو اولاد کو ٹھہراتے ہیں، تو ما لہم بھی من علم، قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس بات پر، ولا لآبائہم، اور نہ ان کے باپ دادوں کے پاس کوئی دلیل تھی اس بات پر، بس ایک زبانی بات ہے، گڑھ لی ہے اپنی طرف سے۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بڑی بھاری بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے۔ سمجھ میں آ رہی؟ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بہت بھاری، ظاہری بات ہے اللہ پاک کی طرف اولاد کی نسبت کرنا یہ معمولی جرت تو نہیں ہے، تو بہت بڑی بات ہے۔ تو کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بہت بڑی بھاری بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے۔ ان یقولون الا کذبا، اور فرماتے ہیں کہ نہیں بکتے وہ لوگ مگر جھوٹ۔ ان نافیہ ہے یہاں پر، ان یقولون الا کذبا، نہیں بکتے یہ لوگ مگر جھوٹ، ان کی یہ باتیں جھوٹ ہے۔ فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، تسلی خاتم الانبیاء علیہم السلام، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرما دے فلعلک باخع نفسک علی آثارہم، سمجھ میں یہاں پر لعل جو ہے یہ برائے اشفاق ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو فلعلک باخع نفسک، یعنی اللہ پاک کی طرف سے ایک بطور مہربانی کے ہے، فلعلک باخع نفسک علی آثارہم، باخع ای ہالک، فرماتے ہیں کہ پس شاید تو ہلاک کرنے والا ہے
نفسکا اپنی جان کو، علی آثارہم ان کے پیچھے، ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا اگر وہ ایمان نہ لائے اس بات کے ساتھ، اسفن مارے غم کے یا پچھتا پچھتا کر، دونوں معنی اس کے ہو سکتے ہیں۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، سمجھ میں آ رہی، مشفقانہ خطاب ہے، اللہ پاک کی طرف سے تسلی دی جا رہی ہے کہ شاید آپ اپنے نفس کو ہلکان کر رہے ہیں ان کافروں کے پیچھے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے، سمجھ میں آ رہی ہے۔ اسفن ای فلعلک باخع نفسک اسفن، فلعلک باخع نفسک اسفن، کہ آپ شاید ہلاک کر رہے ہیں اپنے نفس کو پچھتا پچھتا کر۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان کافروں کی، یا مارے غم کے ان کافروں کے پیچھے کہ یہ ایمان نہیں لا رہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ان کے پیچھے آپ اپنے آپ کو ہلکان مت کیجئے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، یہاں سے اختبار خداوندی کا بیان، اختبار خداوندی فرماتے ہیں انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، اللہ پاک فرماتے ہیں بے شک ہم نے بنایا ما علی الارض ان سب چیزوں کو جو زمین میں ہے، ان سب چیزوں کو اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے بنایا جو زمین میں ہے، زینۃ لہا اس کی زینت بنایا، لنبلوہم ایہم احسن عملا تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں ان میں سے کون اچھا ہے، احسن عملا باعتبار عمل کے، کس کے؟ باعتبار عمل کے۔ تو دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں زیب و زینت کا سامان، یہ بطور آزمائش کے ہیں، اللہ پاک انسانوں کو آزمانا چاہتا ہے۔ تو انا جعلنا ما علی الارض، اختبار خداوندی کا بیان، فرماتے بے شک ہم نے بنائے ان سب چیزوں کو جو زمین میں ہے اس کی زینت بنا دیا۔ کیوں؟ مقصد کیا ہے؟ لنبلوہم ایہم احسن عملا، اللہ پاک فرماتے تاکہ ہم آزمائے لوگوں کو کہ ان میں سے کون اچھا ہے باعتبار عمل کے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، بے ثباتی دنیا کا بیان، یہاں سے بے ثباتی دنیا کا بیان ہے۔ فرماتے وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور بے شک البتہ اللہ پاک فرماتے ہم کرنے والے ہیں ان سب چیزوں کو جو زمین پر ہے ایک چٹیل میدان، صعیدن مانے میدان، جرزن مانے صاف چٹیل، سمجھ میں آ رہی ہے؟ صعیدن جرزن میدان صاف یا چٹیل میدان۔ تو یہ دنیا، اس کی رونق، اس کا ساز و سامان، یہ سب ایک دن ختم ہونے والی ہے، اور یہ دنیا ایسے ہو جائے گی جیسے ایک چٹیل صاف میدان ہوتا ہے۔ بے ثباتی یہ دنیا کا بیان ہے کہ دنیا عارضی ہے، اس کا سامان تعیش، اسباب، یہ سب کے سب عارضی ہے، ایک دن ختم ہونے والا ہے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، تمہید قصہ، یہاں سے تمہید قصہ ہے۔ آپ کے سامنے عرض کیا گیا تھا کہ اس صورت میں ایک قصہ آئے گا اصحاب کہف والوں کا، اور اس صورت کا نام بھی اسی پر، اسی قصے کی مناسبت سے سورۃ الکہف ہے۔ کہف کے معنی آتے ہیں غار کے، تو اس کی طرف اشارہ فرمایا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ یہ قصہ جو ہے یہ دلائل نبوت میں سے ہے، اور یہ دوسرے دعوے سے متعلق ہے۔ اب یہاں سے اس قصے کی تمہید ہے، تمہید قصہ، تمہید قصہ، اور یہ قصہ دوسرے دعوے سے متعلق ہے۔ فرماتے ہیں ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ بے شک اصحاب الکہف غار والے، والرقیم اور لوح والے، کانوا من آیاتنا عجبا، یہ ہماری نشانیوں میں سے زیادہ عجیب چیز تھے، یہ ہماری نشانیوں میں زیادہ عجیب چیز تھے۔ بات سمجھ، عجباً یعنی امر عجیب مراد ہے۔ اصل میں یہود نے نصارہ کو یہ مشورہ دیا کہ حضور علیہ السلام سے بطور آزمائش کے چند سوالات کیے جائیں، بطور آزمائش کے حضور علیہ السلام سے چند باتیں پوچھی جائیں اور چند سوالات کیے جائیں، اور ان سوالات میں سے ایک سوال یہ اصحاب کہف سے متعلق بھی تھا۔ وہ یہود کے لیے یہ ایک بہت ہی امر عجیب یا عجیب قصہ تھا اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے، تو انہوں نے یہ نصارہ کو اس پر جو ہے آمادہ کیا
کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے اس کے متعلق جو ہے سوال کیا جائے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے انہوں نے اس کے متعلق سوال کیا، اور اسی طریقے سے اور دوسرے 2 قصے ہیں جس میں رجلین کا قصہ بھی ہے، اور اسی طریقے سے اس میں ذوالقرنین کا قصہ بھی ہے۔ تو یہ یہود نے نصارہ کو سمجھایا اور تیار کیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ان قصوں کے متعلق معلوم کیا جائے، اور مقصد کیا تھا؟ آزمانا تھا، آزمائش تھی۔ اور اس کی طرف اشارہ ہے ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، کہ کیا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ بے شک غار والے اور لوح، کہف کہتے ہیں غار کو، کس کو؟ غار۔ رقیم کے 2 معنی کیے گئے ہیں۔ رقیم ایک معنی تو اس کا ہے جو یعنی پہاڑی وہ ہوتی ہے نا، کوہ جس کو کہتے ہیں، یعنی سرنگ سی، وہ مراد ہے۔ اور ایک معنی یہ رقیم مرقوم کے معنی میں ہے۔ کس معنی میں ہے؟ مرقوم کہتے ہیں تختی پر لکھی ہوئی چیز، تختی پر لکھی ہوئی چیز، وہ چیز جو لکھ دی جائے۔ رقیم ای المرقوم، جو چیز لکھ کر رکھ دی جائے۔ تو یہ قصے کے اندر اس کی تفصیل بھی آئے گی۔ تو ایک معنی تو یہ ہے کہ یہ کہف کے معنی میں ہی ہے، جس طرح کہف جو ہے پہاڑی غار کو کہتے ہیں، تو رقیم یہ بھی ایک پہاڑی غار اور کھو کو کہتے ہیں۔ اور یا پھر رقیم کے معنی مرقوم کے ہیں، جو چیز لکھ دی جائے اور تختی وغیرہ پر لکھ دی جائے۔ وہ فرمایا کہ کیا آپ یہ خیال کرتے ہیں ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ بے شک غار والے اور لوح والے یہ ہماری نشانیوں میں سے زیادہ عجیب چیز تھے، یا عجباً تعجب کی چیز تھے۔ اذ اول فتیت الی الکہف، اجمال قصہ، یہاں سے کیا ہے؟ اجمال قصہ۔ اذ اول فتیت الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، جب پناہ لی، فرماتے ہیں ان نوجوانوں نے، اذ اول فتیت، جب پناہ لی ان نوجوانوں نے، الی الکہف، غار میں، فقالو، یہاں سے مناجات ہے، ان کی مناجات، تو کیا بولے؟ ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اللہ پاک سے کیا دعا مانگی ان صالح نوجوانوں نے؟ کہ ہمارے رب آتنا من لدنک رحمتاً، عطا فرما اپنے پاس سے ہم کو اپنی خاص رحمت، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور مہیا کر دے ہمارے لیے ہمارے اس کام میں درستی کا سامان۔ سمجھ میں آ رہی؟ یہ مناجات ہے۔ انہوں نے جب غار میں پناہ لی، تو پھر اللہ پاک سے یہ مناجات کی، یہ دعا مانگی کہ ہمارے رب ہم کو اپنے پاس سے عطا فرما خاص رحمت، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے لیے ہمارے کام میں درستی عطا فرما، یہ دعا مانگی۔ تو اس کا قصہ اس طرح ہے کہ پہلے زمانے میں ایک ظالم بادشاہ تھا اور بت پرست تھا، اور وہ مجبور کرتا تھا لوگوں کو بت پرستی کی طرف، تو بت پرستی کی طرف لوگوں کو مجبور کرتا تھا، اور بہت زیادہ یعنی بت پرستی کے اندر جیسے کہ ایک متعصب تھا حد سے زیادہ۔ تو اس زمانے میں چند نوجوان تھے، عمائدین سلطنت سے ان کا تعلق تھا۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر حضرات نے بھی تفصیل سے اس قصے کو ذکر کیا ہے۔ تو عمائدین سلطنت سے ان نوجوانوں کا تعلق تھا۔ اس کافر بادشاہ کا نام دقیانوس لکھا ہے بعض حضرات نے، دقیانوس، اور اس کا زمانہ سن 250 عیسوی سے لے کر سن 550 عیسوی تک ہے۔ آج سمجھ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت بابرکت سے قبل کا واقعہ ہے، کیونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ 570 عیسوی بنتی ہے، اور اس بادشاہ کا زمانہ 250 عیسوی، پھر 300 سال کے بعد 550 عیسوی ہے۔ تو اس کا نام دقیانوس تھا، اور بت پرستی میں بہت زیادہ متعصب تھا۔ تو یہ چند نوجوان تھے جن کے دلوں میں اللہ پاک نے یعنی ایمان ڈال دیا تھا، اور یہ بت پرستی سے بیزار تھے، اور یہ بادشاہ زبردستی ہر ایک کو بت پرستی پر مجبور کرتا تھا۔ تو یہ جو چند نوجوان تھے جن کی تعداد سے متعلق بھی آگے آیت میں بات آئے گی، کتنے تھے؟ 5 تھے، 6 تھے، 4 تھے، زیادہ راجح یہ ہے کہ 6 ان کی تعداد تھی۔ تو انہوں نے
بادشاہ کے سامنے یعنی توحید بیان کی اور بت پرستی سے انکار کیا. جیسے آگے ان کا جملہ آئے گا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا، انہوں نے بت پرستی سے انکار کر دیا. تو یہ بہت بڑی جرت تھی. وہ ویسے بھی اس معاملے میں بہت زیادہ سخت مزاج اور ظالم تھا، لیکن یا تو ان کی اس کم عمری نوجوانی پر رحم کر کے یا اس کے کوئی اپنے مصالح اور مشغولیات دے دی. تو اس مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ سمجھ گئے کہ اب یا تو ہمیں یہ بت پرستی پر یہ بادشاہ مجبور ہی کر دے گا اور شرک پر مجبور کر دے گا، یا پھر دوسری صورت یہ کہ جان چلی جائے گی. تو انہوں نے ترجیح اس کو دے دی کہ کہیں پر روپوش ہو جائے اور پناہ لے لے. تو یہ شہر سے باہر نکلے اور یہ جو غار ہے اس غار میں انہوں نے جا کر پناہ لے لی، اور اپنے ایک ساتھی کو حکم دیا ہے کہ کہیں بھی اگر یہ ملے تو انہیں پکڑ کر لایا جائے، اور ہمارے گھر والوں کو اس بات پر مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ ہمارا پتہ بتا دیں. اللہ پاک نے ان پر اصحاب کہف والے جو تھے غار والے، ان پر اللہ پاک نے نیند طاری کر دی. نیند ان پر طاری کر دی اور تقریباً 300 یا 309 سال کا عرصہ ان پر گزر گیا. جیسے آگے آیت میں آئے گا 300 سے زائد سالوں کا عرصہ ان پر گزر گیا، اور اس میں کئی نسلیں بدل گئی، بادشاہ بدل گئے. اور جب اللہ پاک نے ان کی نیند کو ختم کیا، یہ بیدار ہوئے تو 300 یا 309 سال کا عرصہ گزر چکا تھا لگ بھگ تقریباً. ان کو اندازہ نہیں ہوا ہم کتنا عرصہ سو رہے ہیں. اس پر بھی آپس میں بحث ہوئی، بات ہوئی کہ بھئی ہم کتنا وقت سوتے رہے ہیں. بعض نے کہا کہ 1 دن، بعض نے کہا 1 دن سے بھی کم. تو بہرحال یہ تو بعض نے پھر کہا کہ بھئی اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ پاک کو معلوم ہے ہم کتنا عرصہ سوتے رہے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ان کو خود اپنی مدت کا اندازہ نہیں ہو سکا. اب 300 سے زائد سال کا عرصہ یہ بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے، اور اس میں کئی نسلیں بدل جاتی ہے، لوگوں کا انتقال ہو جاتا ہے. 300 سال بہت بڑا عرصہ ہے، لیکن یہ سمجھتے رہے کہ شاید ہم 1 دن یا 1 دن سے بھی کم کا عرصہ ہم سوتے رہے ہیں اور ابھی جاگے ہیں. تو اس پر بھی کچھ بات ہوئی، لیکن بہرحال بعض نے کہا کہ بھئی اس بحث کو چھوڑ دیں، یہ کوئی ضروری بحث نہیں ہے. البتہ ہمیں بھوک لگ رہی ہے، ایک ساتھی کو جو ہے پیسے دیے جائیں تاکہ وہ جا کر حلال اور پاکیزہ کھانا شہر سے لے آئے، لیکن احتیاط کے ساتھ جائے، طریقے کے ساتھ، تدبیر کے ساتھ. ایسا نہ ہو کہ ظالم بادشاہ کو پھر ہماری خبر ہو جائے اور ہمیں پکڑ کر یا تو سولی پر ہی لٹکا دے، قتل کروا دے، یا پھر زبردستی مذہب تبدیل کروا دے. حالانکہ وہاں پر کئی نسلیں گزر چکی تھی، اور اب ایک جو بادشاہ آیا تھا وہ نیک بادشاہ تھا. وہ ظالم بادشاہ تو اس کا انتقال ہو چکا تھا. جب یہ ہے ظاہری بات ہے، وہ سکہ بھی بدل چکا تھا. زمانہ جب گزرتا ہے، جیسے ہمارے موجودہ زمانے میں کچھ عرصے بعد کہتے ہیں بھئی یہ کرنسی نوٹ اب ختم ہو گیا، یہ نہیں چلے گا، نئے نوٹ آ جاتے ہیں، یا پرانا ختم. پہلے جیسے 1 روپے کے، 2 روپے کے، 5 روپے کے، وہ ختم ہو چکے ہیں، وہ چلتے بھی نہیں ہیں. تو اس بادشاہ کا بھی وقت گزر چکا تھا زمانہ، اور اس کے زمانے میں جو سکہ رائج تھا، جو کرنسی تھی، وہ بھی ختم ہو چکی تھی. لیکن یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم اسی زمانے میں ہیں. ان پر اللہ پاک نے نیند طاری کر دی تھی، اور یہ بھی اللہ پاک نے سمجھانے کے لیے جو موجودہ بادشاہ تھا، اس کے زمانے میں بعث بعد الموت سے متعلق بہت زیادہ یہ مسئلہ سرگرم تھا کہ آیا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے یا نہیں ہونا. اور بادشاہ بھی اس سلسلے میں پریشان تھا. وہ چاہتا تھا کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے. اس سلسلے میں لوگوں میں بہت زیادہ اختلاف تھا، اور یہ مسئلہ زور و شور سے چل رہا تھا شہر میں، بعث بعد الموت سے متعلق، کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا یا نہیں. تو ان کے ساتھی جب گئے، اور ظاہری بات ہے وہ جب دیکھا دکاندار نے، تو وہ تو سکہ جو تھا وہ پرانے زمانے کا تھا، 300 سال سے بھی زیادہ ہو گئے پرانا. تو حیران رہ گیا، اس کو تو نہیں پتا تھا کہ اتنا وقت گزر چکا ہے، سمجھ رہا تھا کہ یہی پیسے چل رہے ہیں. لیکن جب اس نے دیکھا وہ ہے، اس نے دوسرے کو بتایا، دوسرے نے تیسرے کو. وہ سمجھے شاید ان کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے، ایسے پرانے نوادر سکے ہوتے ہیں نا، نادر. تو وہ لوگ یہ سمجھے کہ شاید ان کے ہاتھ کوئی خزانہ آیا ہے، یہ وہاں سے یہ سکے لایا ہے. بات شہر میں پھیل گئی، ایک نے دوسرے کو، دوسرے نے تیسرے کو، پھیلتے پھیلتے یہ بات بادشاہ تک پہنچ گئی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بادشاہ تک جو ہے یہ بات پہنچ گئی، اور یہ بات اس میں درمیان میں رہ گئی. وہ جو ظالم بادشاہ تھا، اس نے ان کی بہت تلاش کروائی، لیکن یہ بالکل
اللہ پاک نے چونکہ غار میں ان کو ایک پناہ دے دی تھی، نظروں سے اوجھل کر دیا تھا، کوئی ان تک نہیں پہنچ پایا، تو اس بادشاہ نے ایک تختی تھی سیسے کی بنی ہوئی، اس پر پیتل کی یا سیسے کی، اس پر ان کے جو ہے نام لکھوائے کہ اتنے یہ نوجوان ہیں، ان کے یہ نام ہے، اور خاص مختصر احوال بھی، اور یہ جو ہے شاہی خزانے میں رکھوا دی کہ یہ گم ہو گئے ہیں، ان کا پتہ نہیں چل سکا۔ یہ اس لیے تھا کہ بعد میں اگر کچھ پتہ چل جائے کبھی بھی تو ان کے حالات سامنے آ سکے اور معلوم ہو کہ بھئی کیا احوال ان کو پیش آئے ہیں، کیا معاملہ ان کے ساتھ ہوا ہے۔ تو یہ جو موجودہ بادشاہ تھا، اس نے وہ تختی نکلوائی جو 300 سال پہلے ظالم بادشاہ نے، اور ان کے نام، ان کے احوال، حالات سب دیکھے، تو یہ انکشاف لوگوں پر ہوا کہ یہ 300 سال قبل جو جماعت گم ہو گئی تھی چند نوجوانوں کی، یہ وہ نوجوان ہے جن کے متعلق یہ خیال تھا کہ وہ تو مر کھپ گئے ہوں گے، ختم ہو گئے ہوں گے، مٹی میں مل گئے ہوں گے، وہ تو زندہ ہے۔ تو اس سے یہ جو موجودہ مسئلہ سرگرم تھا بعث بعد الموت کا، یہ مسئلہ بھی حل ہوا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور لوگوں کو یہ معاملہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ بھئی مرنے کے بعد انسان دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے۔ جب 300 سال تک اللہ پاک نے ان پر اونگ طاری کر دی، نیند طاری کر دی، اور دوبارہ یہ اس طرح اٹھے ہیں، تو اللہ پاک کے لیے وہ کیا مشکل ہے۔ بہرحال پھر جو ہے دوبارہ اللہ پاک نے 300 سال بعد یا 309، اس میں بھی اختلاف ہے کہ 300 سال ہے یا 309 اس میں آ رہا ہے، اس میں تطبیق کی ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ شمسی اور قمری کے اعتبار سے فرق ہے، شمسی اعتبار سے 300 سال اور قمری اعتبار سے 309 سال بن جاتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے 300 سال بعد، 300 سال تک جب سوتے رہیں اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ کچھ نیند یعنی ان میں چوک گئے ہوں نیند سے، یا کچھ بیداری کے آثار پیدا ہوئے ہوں، پھر دوبارہ 9 سال تک مزید سوتے رہے ہو۔ تو بہرحال اس میں مختلف اقوال ہیں۔ تو یہ معاملہ جو ہے اس صورت میں حل ہوا، پھر دوبارہ اللہ پاک نے ان پر موت طاری کر دی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن ان پر کوئی مطلع ہوا یا نہیں ہوا، پھر باقی نوجوانوں سے بادشاہ اور لوگوں کی ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ اللہ پاک جانتے ہیں، اللہ پاک کو معلوم ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ ان ساتھیوں کا، اصحاب کہف والوں کا کچھ قصہ اس آیتوں میں بھی آئے گا، جس کا اختصار کے ساتھ میں نے آپ حضرات کے سامنے تذکرہ کر دیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ باقی تفصیلات جو آیتوں میں آئے گی انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ فرماتے ہیں ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ بے شک غار والے اور لوح والے ہماری نشانیوں میں سے تعجب کی چیز تھے یا زیادہ عجیب چیز تھے؟ اذ اول الفتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اجمال قصہ ہے کہ جب پناہ لی ان نوجوانوں نے غار میں تو بولے کہ ہمارے رب آتنا من لدنک رحمہ، عطا فرما ہمیں اپنے پاس سے، ہم کو خاص رحمت اپنے پاس سے، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے لیے ہمارے اس کام میں درستی کا سامان عطا فرما۔ فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، فرماتے ہیں فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، اجابت دعا کا بیان ہے، یہاں سے اجابت دعا کا بیان ہے۔ فرماتے ہیں فضربنا، پس تھپک دی ہم نے ان کے کان، علی آذانہم، فضربنا علی آذانہم، پس تھپک دیے ہم نے ان کے کان، فی الکہف اس غار میں، سنین عددا بہت سال شمار کیے ہوئے یا بہت سال گنتی کے۔ یہ غار کہاں واقع ہے تو اس میں بھی مختلف اقوال ہے، اور اکثر مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ غار شہر افسوس میں ہے، افسوس، اور حضرت مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ، یہ حضرات فرماتے ہیں کہ یہ غار پیٹرا شہر میں ہے، پٹرا یا پیٹرا اس نام سے ہے، اس شہر میں ہے۔ تو بہرحال اس میں مختلف اقوال ہے کہ یہ غار کہاں پر ہے۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بھی اپنے سفر نامے میں ذکر کیا ہے غالباً اردن کا، کہ وہاں ایک غار جانا ہوا جو منسوب ہے
کہ یہ اصحاب کہف کا غار ہے، تو حضرت نے بھی یہی لکھا ہے کہ منسوب ہے، باقی صحیح حال اللہ پاک کو معلوم ہے کہ آیا یہ واقعی میں وہ غار ہے یا وہ کہیں اور ہے، صحیح حقیقت اللہ پاک کو معلوم ہے۔ تو فرماتے ہیں ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا، فرماتے ثم بعثناہم، پھر ہم نے ان کو اٹھا دیا، ای بعثناہم ای من النوم، ثم بعثناہم من النوم، پھر ہم نے اس نیند کے بعد، ایک تو بعث بعد الموت ہوتی ہے، یہ بعث بعد النوم ہے، فرماتے پھر ہم نے ان کو اٹھا دیا نیند سے، لنعلم ای الحزبین، حکمت بعث، یہاں سے حکمت بعث ہے، تو ہم نے نیند سے کیوں اٹھا دیا؟ لنعلم ای الحزبین، تاکہ ہم معلوم کریں کہ ای الحزبین، ان دونوں گروہوں میں سے احصی لما لبثوا امدا، کون سا گروہ زیادہ واقف تھا لما لبثوا امدا، اس مدت سے جس میں وہ رہے، تاکہ ان دونوں گروہوں میں سے کون سا گروہ زیادہ واقف تھا اس مدت سے جس مدت میں وہ رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جیسے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا کہ اس مدت میں بھی اختلاف ہے اور آگے اس پر آئے گا۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، یہاں سے تفصیل قصہ، اوپر اجمال قصہ تھا نا اس اول فتیت سے، اور یہاں پر نحن نقص علیک سے تفصیل قصہ ہے، اور فرماتے نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم بیان کرتے ہیں آپ سے ان کا واقعہ، بالحق ٹھیک ٹھیک یا صحیح، ہم بیان کرتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں آپ سے ان کا واقعہ، نبأہم اصحاب کہف کا واقعہ، بالحق ٹھیک ٹھیک یا صحیح، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدا، درجات ہدایت، یہاں سے درجات ہدایت ہے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم، تو آمنو پہلا درجہ، وزدناہم ہدا دوسرا درجہ، وربطنا علی قلوبہم تیسرا درجہ، یہاں سے ہدایت کے 3 درجات بیان ہوئے ہیں۔ تو فرماتے ہیں انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدا، ہم بیان کرتے ہیں آپ سے ان کا صحیح واقعہ، انہم فتیۃ آمنوا بربہم، بے شک وہ چند نوجوان تھے جو ایمان لائے اپنے رب پر، جو ایمان لائے اپنے رب پر، پہلا درجہ ہدایت کا، وزدناہم ہدا، اور ترقی کر دی ہم نے ان کی ہدایت میں، اللہ پاک فرماتے ہیں ترقی کر دی ہم نے ان کے ہدایت میں، یعنی ایمان لانے کے بعد ان کے ہدایت میں اور ترقی کی۔ کیا مطلب؟ ایمان تو پہلے سے تھا، پھر اللہ پاک نے ان کو ثابت قدمی، صبر، توکل، زہد، یہ صفات بھی عنایت کر دی، تو ایمان میں مزید کیا ہو گئی؟ ترقی ہو گئی، اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو یہ دوسری صفت، یہ دوسرا درجہ ہے ہدایت کا کہ وزدناہم ہدا، اور ترقی دی ہم نے ان کو ہدایت میں، مزید ایمانی صفات عطا کر دی، وربطنا علی قلوبہم، یہ تیسرا درجہ ہے ہدایت کا، اور گرہ لگا دی ہم نے ان کے دلوں پر، کیا مطلب؟ ان کو ولی بنا دیا، کیا بنا دیا؟ اپنا مقرب بنا دیا، اپنا دوست، ولی کامل بنا دیا۔ ہدایت کا تیسرا درجہ کیا ہے؟ کہ ان کو ولایت عطا کر دی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو وربطنا علی قلوبہم، اور ہم نے ان کے دلوں پر گرہ لگا دی، مضبوط کر دیا ان کے دلوں کو، اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض، اظہار حق، کہا نا کہ انہوں نے کیا کہا تھا بادشاہ کے سامنے، نوجوانوں نے اظہار حق کیا، کیا کہا؟ فقالوا ربنا رب السماوات والارض، جب بادشاہ نے بلایا اور ان کو بھی مجبور کیا تو انہوں نے وہاں بھی اعلان حق کیا، اظہار حق کیا، اور کیا کہا؟ ربنا رب السماوات والارض، انہوں نے کہا کہ ہمارا رب تو وہی ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے، لن ندعو من دونہ الہا، ہم ہرگز نہیں پکاریں گے ہم اس کے سوا کسی اور کو معبود بنا کر، لقد قلنا اذا شططا، اور اگر ہم نے کسی اور کو معبود بنایا، اگر ہم نے ایسا کیا بالفرض تو کیا ہوگا؟ اذا شططا، تو اس وقت تو ہم یقیناً بیجا بات کہیں گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ لقد قلنا اذا شططا، اگر ہم نے ایسا کیا تو اس صورت کے اندر تو پھر ہم زائد بات، شططا مانے بیجا بات، زائد بات، پھر ہم بیجا بات کہیں گے، غلط بات کہیں گے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، شکوہ قوم، یہاں سے شکوہ قوم ہے۔
اور یہ وربطنا علی قلوبہم میں یہ بھی سمجھ لیں کہ ایک ہوتا ہے ربط علی القلب اور ایک ہوتا ہے ختم علی القلب۔ ربط علی القلب یہ ہدایت کا انتہائی درجہ ہوتا ہے، آخری۔ ربط علی القلب جو ہے نا یہ ہدایت کا بالکل انتہائی درجہ ہے۔ جیسا میں نے عرض کیا نا کہ اللہ پاک نے ان کو ولی کامل بنا دیا، تو ربط علی القلب یہ ہدایت کا انتہائی درجہ ہے، اور ختم علی القلب، ختم مہر لگا دینا، یہ گمراہی کا انتہائی درجہ ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ دونوں انتہائیں ہیں، ایک ہدایت کی ایک ضلالت کی۔ تو ربط علی القلب یہ ہدایت کی انتہا ہے، اور ختم علی القلب یہ ضلالت یعنی گمراہی کی انتہا ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہمارے ہؤلاء قوم، یہ شکوہ قوم ہے، ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، تو فرماتے ہیں یہ جو ہماری قوم ہے اتخذوا من دونہ آلہہ، انہوں نے بنا رکھے ہیں اللہ پاک کے سوا اور معبود، دوسرے معبود بنا رکھے ہیں۔ لولا یأتون علیہم بسلطان بین، لولا یأتون علیہم ای علی معبودیتہم، فرماتے ہیں لولا یأتون علیہم بسلطان بین، تو انہوں نے اللہ پاک کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں، بھلا کیوں نہیں لاتے ان پر کوئی دلیل، کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ اللہ پاک کے سوا بتوں کو جو معبود بنا رکھا ہے اس پر کوئی دلیل لے آئے۔ بات سمجھ میں، کوئی سند لے آئے، کوئی دلیل لے آئے، کھلی دلیل، بین صفت ہے یعنی کھلی دلیل، واضح دلیل، صاف دلیل۔ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا، لیکن ظاہری بات ہے ان کے پاس پر کوئی دلیل ہے ہی نہیں، کوئی سند ہے ہی نہیں، تو فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا، پس کون زیادہ ظالم ہوگا اس شخص سے جو اللہ پاک پر جھوٹ باندھ لے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَإِذَا اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ، تجویز اصحاب کہف، یہ تجویز اصحاب کہف ہے۔ وَإِذَا اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ، یعنی وَإِذَا اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔ قصے میں آپ کے سامنے بیان ہوا نا کہ پھر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا جب جاگے کہ بھئی بھوک لگ رہی ہے، ایک ساتھی جائے پیسے لے کر اور جا کر شہر سے کھانا لے آئے، تو وَإِذَا اعْتَزَلْتُمُوهُمْ تجویز اصحاب کہف ہے۔ فرماتے ہیں وَإِذَا اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، یہ پھر آپس میں انہوں نے کہا، اور فرماتے ہیں وَإِذَا اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، تو اب جا بیٹھو اس غار میں، وَإِذَا اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، اور کہا کہ ساتھیو جب علیحدہ ہو گئے ہو تم ان سے، یہ نا تجویز اصحاب کہف، یہ انہوں نے آپس میں کہا کہ بھئی جب تم علیحدہ ہو گئے ہو ان لوگوں سے، وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ، ان سے بھی جن کی یہ عبادت کرتے تھے اللہ پاک کے سوا، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو اب جا بیٹھو غار میں، يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، یہ اس وقت کی بات ہے کہ بھئی جب بادشاہ نے ان کو بلایا اور ان کو مہلت دی کہ تمہارے لیے مہلت ہے سوچنے کی، اپنے فیصلے سے آگاہ کر دینا، تو انہوں نے اس وقت یہ سوچا اور یہ منصوبہ بنایا۔ تو کیا بنایا کہ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، بھئی جب شرک اختیار ہی نہیں کرنا اور جو ہے اللہ پاک کی توحید وحدانیت چھوڑنی ہی نہیں ہے، تو پھر الگ جا کر غار میں بیٹھ جائے، پناہ لے لے، تو فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو اب جا بیٹھو اس غار میں، يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، پھیلا دے گا اللہ پاک تم پر اپنی رحمت، يَنشُرُ لَكُمْ أَيْ عَلَيْكُمْ، علیکم کے معنی میں اللہ پاک پھیلا دے گا تم پر اپنی رحمت، سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اور درست کر دے گا تمہارے لیے تمہارے اس کام میں کامیابی کا سامان، وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اور درست کر دے گا تمہارے لیے تمہارے اس کام میں کامیابی کا سامان، سمجھے؟ مرفقاً معنی سامان کامیابی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ فرماتے ہیں وَتَرَى الشَّمْسَ، اور تو دیکھتا ہے کس کو؟ سورج کو۔ آج سمجھ میں آ رہی؟ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ،
حفاظت خداوندی کے 5 ذرائع، حفاظت خداوندی کے 5 ذرائع. تو یہاں سے حفاظت خداوندی کے 5 ذرائع کا بیان ہے، جس میں سے وتر الشمس یہ نمبر 1 ہے، اور وتحسبهم ایقاظا وهم رقود ذریعہ حفاظت نمبر 2 ہے، ونقلبهم ذات الیمین ذریعہ حفاظت نمبر 3 ہے، وقلبهم باسط ذراعیہ بالوسیط ذریعہ حفاظت نمبر 4 ہے، لو اطلعت علیہم لولیت ذریعہ حفاظت نمبر 5 ہے. تو یہاں سے ذرائع حفاظت ہے. یہ غار ایسا غار تھا، اللہ پاک کا نظام ہے، مفسرین نے لکھا ہے کشادہ غار تھا، اور ایسے رخ پر واقع تھا محل وقوع کے اعتبار سے کہ سورج کی روشنی براہ راست ان پر نہیں پڑتی تھی، کیونکہ جب انسان سوتا ہے اور براہ راست روشنی آنکھوں پہ پڑتی ہے، نیند متاثر ہو جاتی ہے، تو بالکل ایک براہ راست بھی سورج کی روشنی ان پر، یعنی واقع ہی ایسے زاویے پر تھا. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بعض دفعہ کوئی جگہ گھر میں ایسی ہوتی ہے، کمرہ یا کوئی جگہ کہ جس میں سورج کی روشنی براہ راست نہیں آتی، ہلکی پھلکی آتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو قدرتی طور پر یہ غار اس ترتیب پہ تھا کہ براہ راست سورج کی روشنی بھی نہیں پڑتی تھی، ہوا وغیرہ بھی آتی تھی، ہوادار تھا، کشادہ تھا، تو ان کے نیند میں کوئی خلل نہیں پڑتی تھی. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو فرماتے ہیں وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ، اور فرماتے ہیں دیکھے گا تو دھوپ کو. سمجھ میں آ رہی؟ تو دیکھے گا، تو یہ پہلا ذریعہ ہے. سمجھ میں آئی؟ ذریعہ نمبر 1، ذریعہ حفاظت نمبر 1 دھوپ. بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ دھوپ ہے. تو دیکھے گا سورج کو یعنی دھوپ کو کہ جب وہ نکلتی ہے تزاور عن کہفہم، تو بچ کر جاتی ہے ان کے غار سے، براہ راست نہیں پڑتی، ان کے غار سے بچ کر جاتی ہے. ذات الیمینی دائیں طرف، وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اور جب چھپتی ہے سورج غروب ہونے لگتا ہے، وَتَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، تو کترا جاتی ہے ان سے بائیں طرف. سورج نکلتے وقت بھی دھوپ نہیں پڑتی، ڈوبتے وقت بھی دھوپ نہیں پڑتی. اللہ پاک کا نظام ایسا ہے. تو دیکھے گا سورج کو یا دھوپ کو کہ جب وہ نکلتی ہیں تو بچ کر جاتی ہیں ان کے غار سے دائیں طرف، اور جب وہ چھپتی ہیں تو کترا جاتی ہیں ان کے غار سے بائیں طرف. سمجھ میں؟ ذات الشمال بائیں طرف. وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، اور وہ کشادہ میدان میں ہے اس غار سے، کھلے میدان میں ہے اس غار کے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو غار ایسا ہے کہ اس کے درمیان کھلی جگہ ہے اور یہ وہاں پر ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا. ذَلِكَ مِنْ آیات اللہ، فرماتے ہیں کہ یہ ہدایت پانا اللہ پاک کی قدرت کی نشانیوں میں ہے. کس میں سے ہے؟ اللہ پاک کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے. مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، جس کو ہدایت دے اللہ پاک، فَهُوَ الْمُهْتَدِ، پس وہی ہے ہدایت پانے والا. وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اور جس کو گمراہ کر دے اللہ پاک، پس ہرگز نہ پائے گا تو اس کے لیے کوئی مددگار اور راہ بتلانے والا. ولیًا مددگار، مرشدن راہ بتلانے والا. رشد و ہدایت، رشد و ہدایت، رشد کہتے ہیں ہدایت کو، مرشد اسی سے ہم کہتے ہیں نا بھئی یہ مرشد ہے، پیر کو مرشد کہتے ہیں. تو کیا مطلب؟ وہ صحیح راستہ بتانے والا ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ولی مرشدہ، تو یعنی فرمایا اگر جس کو اللہ پاک گمراہ کرے تو نہیں پائے گا اس کے لیے نہ کوئی مددگار اور نہ راستہ بتانے والا. وَتَحْسَبْهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، ذریعہ حفاظت نمبر 2، یہاں سے ذریعہ حفاظت نمبر 2 ہے. فرماتے ہیں وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، اور خیال کرتا ہے تو ان کو بیدار، وَهُمْ رُقُود، حالانکہ وہ کیا ہے؟ حالانکہ وہ سوتے تھے. تو ان کو بیدار خیال کرتا ہے حالانکہ وہ کیا ہے؟ حالانکہ وہ سوتے ہیں. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ جب یہ سو رہے تھے 300 سے زائد سال کا عرصہ، آنکھیں ان کی کھلی ہوئی ہوتی تھی. تو دیکھنے والا اگر کوئی دیکھتا تو وہ یہ سمجھتا کہ یہ جاگ رہے ہیں، دیکھنے میں سوتے ہوئے معلوم نہیں ہوتے تھے، آنکھیں ان کی اسی طرح کھلی رہتی تھی، لیکن حقیقت میں وہ سو رہے تھے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہاں سے فرماتے ہیں اگر آپ دیکھتے ہیں ان کو تو یہ کیا محسوس ہوتے؟ سوتے ہوئے محسوس ہوتے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَهُمْ رُقُود، حالانکہ وہ کیا تھے؟ سوتے تھے. آگے فرماتے ہیں وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم کروٹ، ذریعہ حفاظت نمبر 3، ہم کروٹ بدلتے تھے
ان کی دائیں جانب اور بائیں جانب. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم کروٹ بدلتے تھے ان کی دائیں اور بائیں جانب. انسان ایک کروٹ پہ ہی اگر سوتا ہے کافی عرصہ تو جسم متاثر ہو جاتا ہے. آپ نے بعض مریض ایسے ہوتے ہیں اللہ پاک حفاظت فرمائے کہ وہ کروٹ بدلنے پہ قادر نہیں ہوتے، تو اگر ان کی کروٹ نہ بدلی جائے ان کا وہ حصہ گل جاتا ہے، جسم کا وہ حصہ خراب ہو جاتا ہے، اس لیے مریض کو کروٹ بدلوائی جاتی ہے. تو ظاہری بات ہے وہ تو اگر 1 سال کے چند مہینے بھی انسان ایک کروٹ پہ سوئے متاثر ہوتا ہے. یہ تو پھر 300 سال یا اس سے بھی زیادہ کا عرصہ تھا تو اللہ پاک نے ان کی کروٹیں بدلی ہیں، ایسا نظام کیا ہے. جیسے سوتے ہوئے بھی انسان کروٹ بدلتا ہے بعض مرتبہ پتہ نہیں چلتا غیر اختیاری طور پر، تو اللہ پاک نے نیند بھی طاری کی اور ان کو کروٹیں بھی بدلواتے رہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فرماتے ہیں وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم کروٹ بدلتے تھے ان کی دائیں جانب اور بائیں جانب. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، ذریعہ حفاظت نمبر 4، اور ان کا کتا پھیلانے والا تھا اپنی باہیں دہلیز پر. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان کے ساتھ ایک کتا بھی ہو لیا، ساتھ لگا رہا، وہ بھی ساتھ غار میں گیا اور اس کے ساتھ بھی یہ سارا معاملہ ہوا. ان نیک لوگوں کی صحبت میں رہا تو وہ غار کے دہانے پر بیٹھ گیا. سمجھ میں آ رہی؟ ذراعیہ بالوسید، آپ نے دیکھا وہ کتے بیٹھتے ہیں تو ایک خاص طریقہ ہوتا ہے، آگے سے پیر نکال لیتے ہیں، تو وہ اسی طریقے پر دہانے پر بیٹھا رہا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ، ذریعہ حفاظت نمبر 4، اس کی وجہ سے بھی کسی کو قریب آنے کی جرت نہیں ہو سکتی تھی. تو ان کا کتا پھیلانے والا تھا اپنی باہیں یعنی پیروں کو بالوسید، غار کے دہانے پر. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ پدر نوح بابدا بنشست خاندان، پسر نوح بابدا بنشست خاندان نبوتش گم کرد، سگے اصحاب کہف روزہ چند پینے کا گرفت مردم شد. آگے فرماتے ہیں لو اطلعت علیہم لولیت منہم فرارا ولملئت منہم رعبا. ذریعہ حفاظت نمبر 5 فرماتے ہیں لو اطلعت علیہم، اگر تو جھانکتا ان پر تو لولیت علیہم لولیت منہم فرارا، تو پیٹ پھیرتا ان سے بھاگ کر، ولملئت منہم رعبا، اور البتہ بھر جاتی تجھ میں ان کی دہشت. ذریعہ حفاظت نمبر 5، اللہ پاک نے ایسے ایک رعب طاری کر دیا اس غار میں اور ان پہ کہ کوئی قریب ہی نہیں جا سکتا. تو رعب کی وجہ سے اس غار کے اللہ پاک نے حفاظت فرما دی، ایک رعب طاری کر دی ان پر. تو فرمایا کہ لو اطلعت علیہم، اگر تو دیکھ لیتا جھانکتا ان پر تو بھر جاتی، تو تو پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا ان سے. سمجھ میں آئے؟ وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رَعْبًا، اور بھر جاتا تجھ میں ان کی دہشت. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ. آگے فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اور اسی طرح اٹھا بھی دیا ہم نے ان کو لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کریں. کیا کریں؟ پوچھ گچھ کریں. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، آپ کے سامنے بیان ہوا جب یہ جاگے آپس میں سوال کرنے لگے کہ بھئی ہم کتنی مدت تک سوتے رہے ہیں. بعض نے کہا 1 دن، بعض نے کہا آدھا دن. سمجھ میں آ رہی ہے؟ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، تو ان میں سے ایک نے کہا کہ تم کتنی مدت تک سوتے رہے ہو. قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، تو بعض لوگوں نے کہا کہ ہم رہے ہوں گے 1 دن، او بعض یوم، یا بعض دن، ایک سے بھی کم. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ، تو دوسروں نے کہا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ، تمہارا رب زیادہ جانتا ہے اس مدت کو جس میں تم رہے. یعنی اس بحث کو چھوڑ دو، اللہ پاک زیادہ جانتے ہیں کتنی مدت تک ہم رہے ہیں، سوتے رہے ہیں. قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ، تو دوسروں نے کہا تمہارا رب زیادہ جانتا ہے اس مدت کو جس میں تم رہے. فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا. پس اب بھیجو تم میں سے ایک شخص کو هذه إلى الْمَدِينَةِ، یہ روپیہ دے کر. سمجھ میں آ رہی؟ بِوَرِقِكُمْ هذِهِ، یعنی روپیہ کو ساتھ، یعنی چاندی کا روپیہ مراد ہے.
اس زمانے میں چاندی کا روپیہ چلتا تھا، ورق سے مراد چاندی کا روپیہ ہے، تو کہا بھئی اپنے ایک ساتھی کو یہ روپے دے کر بھیج دو الی المدینہ، شہر کی طرف، کس لیے؟ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، بس وہ تحقیق کرے کہ کون سا کھانا زیادہ حلال اور پاکیزہ ہے۔ سمجھ میں آ رہی؟ ایوہا اسکا طعامن، کہ شہر میں کون سا کھانا حلال ہو پاکیزہ ہو وہ لے کر آئے۔ فلیاتکم برزق منہ، ہو تو وہ لائے تمہارے پاس کچھ کھانا۔ سمجھ میں آ رہی؟ ولیتلطف، اور یہ کام خوش تدبیری سے کرے، نرمی کے ساتھ کرے۔ ولا یشعرن بکم احدا، اور نہ جتلائے تمہارے بارے میں کسی کو۔ احتیاط کے ساتھ جائے، نرمی کا معاملہ کرے، احتیاط کا معاملہ کرے، تاکہ کسی کو ہم پر شک نہ ہو جائے۔ وہ ظالم بادشاہ ہے، اس کو اگر بھنک بھی پڑ گئی وہ دوبارہ سے ہمیں گرفتار کر لے گا، قتل کر دے گا، یا مذہب بدلنے پر مجبور کر دے گا۔ تو اس لیے خاص طور پر کیا فرمائے؟ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، تو خوش تدبیری کے ساتھ کرے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا۔ فرماتے ہیں إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، کس وجہ سے؟ کیونکہ اگر وہ لوگ مطلع ہو گئے تم پر، یرجموکم، تو پھر یا تو تم کو کیا کر دیں گے؟ سنسار کر دیں گے۔ او یعیدوکم فی ملتہم، سمجھ میں آ رہی ہیں؟ او یعیدوکم جبرن، یا زبردستی تم کو لوٹا دیں گے، فی ملتہم، اپنے مذہب کی طرف، شرک کی طرف، بت پرستی کی طرف۔ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا، اور ہرگز نہ فلاح پا سکو گے اس وقت تم پھر کبھی بھی۔ وَكَذَلِكَ عَثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا۔ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ عَثَرْنَا عَلَيْهِمْ، عَثَرْنَا أي اطلعنا عَلَيْهِمْ، اور اسی طرح مطلع کیا ہم نے لوگوں کو ان پر، لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، حکمت اطلاع۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ عَثَرْنَا أي اطلعنا عَلَيْهِمْ، ہم نے لوگوں کو مطلع کر دیا ان پر۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کس لیے؟ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، تاکہ وہ یقین کر لے کہ بے شک اللہ پاک کا وعدہ سچا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور بے شک قیامت میں کوئی شک نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ قیامت میں کوئی شک نہیں ہے۔ إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ، جب اس زمانے میں لوگ باہم جھگڑ رہے تھے، یتنازعون ای بعد وفاتہم، لوگ آپس میں جھگڑ رہے تھے، بینہم آپس میں، امرہم ان کے معاملے میں، سمجھ میں آ رہی ہے؟ فقول ابنوا علیہم بنیانا، پس بعض لوگوں نے کہا کہ بنا دو ان پر کوئی عمارت۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اللہ پاک نے مطلع کر دیا، اور جیسے میں نے عرض کہ بعد الموت کا مسئلہ اس وقت بھی جو ہے سرگرم تھا، لوگ اس میں الجھے ہوئے تھے، اللہ پاک نے وہ مسئلہ بھی حل کر دیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اسی طرح آگے فرمایا فقول ابن علیہم بنیانا، تو بعض لوگوں نے اس معاملے میں کیا کہا کہ بنا دو اس پر کوئی عمارت۔ تو ان کے اعتقاد میں آ کہ شاید اس وقت بعض لوگوں نے فیصلہ کیا ہو کہ بھئی ان کے غار کے پاس کوئی عبادت خانہ بنا دیا جائے یا کوئی یادگار تعمیر کر دی جائے، تو اس پر جو ہے بات ہوئی۔ ربهم اعلم بهم، فرماتے ہیں ان کا رب خوب جانتا تھا ان کو۔ قال الذين غلبوا على امرهم، کہا ان لوگوں نے، الذين غلبوا على امرهم، جو غالب تھے، اہل حکومت جو غالب تھے اپنے کام پر، اس سے مراد اہل حکومت ہے۔ لنتخذن عليهم مسجدا، البتہ ضرور بنائیں گے ہم ان کے پاس ایک مسجد، جیسے یادگار بنائی جاتی ہے اب بھی، کسی کی قبر کے پاس کوئی بطور یادگار مسجد بنا دیتا ہے، کوئی مدرسہ بنا دیتا ہے، تو ممکن ہے کہ یہ چونکہ نیک بادشاہ تھا، جب حالات سے واقف ہوئے، معاملات سامنے آئے کہ یہ وہ صالح نوجوان تھے، اس وقت لوگوں نے اس میں وہ کیا ہو کہ بھئی ان کے اس غار کے پاس کوئی یادگار بنائی جائے، اور جو اہل حکومت تھے تو اس میں انہوں نے یہ رائے دی ہو کہ عبادت خانہ بنا دیا جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا بنا دیا جائے؟ عبادت خانہ بنا دیا جائے۔ اب یہ جو موجودہ بادشاہ تھا یہ کس مذہب پر تھا؟ بعض نے کہا ہے کہ یہ عیسائی تھا، سمجھ میں آ رہی ہے؟ نصرانی تھا۔ البتہ بعض حضرات نے کہا ہے کہ یہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قبل کا واقعہ ہے، بعض حضرات نے کہا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔
بات سمجھ میں آ رہی؟ سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم رجما بالغیب. پیچھے جیسے بات آئی کہ اب یہ کتنے افراد تھے اس پر بھی بات ہوئی. سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اب بعض لوگ کہیں گے ثلاثۃ ای ہم ثلاثۃ، کہ یہ کل 3 افراد تھے. رابعہم کلبہم، چوتھا ان کا کتا تھا. ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم، اور کچھ یوں کہیں گے کہ ان کی تعداد 5 تھی. سادسہم کلبہم، چھٹا ان کا کتا تھا 7. رجما بالغیب، یہ تو ایسا ہے جیسے پتھر مارنا بن دیکھے. ہم کہتے ہیں اندھیرے میں تیر چلانا، تو یہ اندھیرے میں تیر چلانا ہے، پتھر مارنا ہے بن دیکھے. ویقولون، اور بعض یوں کہیں گے سبعۃ وثامنہم کلبہم، کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. ھذا قول ابن عباس و ابن مسعود رضی اللہ عنہما. سمجھ میں یہ قول زیادہ راجح ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو مفسر ہے بہت بڑے، اور ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی بہت بڑے مفسر ہے، ان حضرات نے بھی اس قول کو اختیار کیا ہے. اور بعض حضرات نے قرائن بھی یہ ظاہر کیے ہیں کہ یہاں پر دیکھیں اس کے ساتھ جب یہ ذکر کیا نا سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم اور ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم، اس کے ساتھ اللہ پاک نے فرمایا رجما بالغیب. یہ اندھیرے میں تیر چلانے والی بات ہے، جیسے بغیر دیکھے پتھر چلانا. لیکن ویقولون سبعۃ وثامنہم کلبہم، اس کے ساتھ رجما بالغیب نہیں فرمایا. اس سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ ان کی تعداد کتنی تھی؟ 7 تھی. اور دوسری بات مفسرین نے یہ بھی ذکر کی ہے کہ اوپر جو ذکر کیا سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم، لیکن یہاں جو فرمایا واو عاطفہ بیچ میں لائے سبعۃ وثامنہم کلبہم، اوپر واو عاطفہ نہیں تھا ساتھ میں، تو اس سے بھی تائید ہوتی ہے کہ یہاں پکی بات ذکر کی جا رہی ہے، یقین کے ساتھ ذکر کی جا رہی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ. ابن عباس ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما نے اسی قول کو اختیار کیا ہے، ترجیح دی ہے کہ ان کی تعداد 7 تھی اور 8واں ان کے ساتھ اصحاب کہف کے ساتھ ان کا کتا تھا. تو فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور بعض یوں کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. آگے فرماتے ہیں قُلْ رَبِّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ، تعلیم جواب، یہاں سے تعلیم جواب ہے. فرماتے ہیں قُلْ رَبِّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، آپ فرما دیں میرا رب ہی خوب جانتا ہے ان کی گنتی کو. ما يعلمهم الا قلیل، اور نہیں جانتے ان کو مگر بہت تھوڑے لوگ، نہیں جانتے ان کو مگر بہت تھوڑے لوگ. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بھی فرماتے تھے کہ میں بھی ان تھوڑے لوگوں میں شامل ہوں، اور ان کی تعداد کتنی تھی؟ 7 تھی، 8واں ان کا کتا تھا. فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا، پس نہ بحث کرے آپ ان کے بارے میں الا مراء ظاہرا، مگر سرسری بحث، مراء ظاہرا سرسری بحث. ولا تستفت فیہم منہم احدا، اور نہ پوچھے آپ ان کے بارے میں ان لوگوں میں سے کسی ایک سے بھی. آگے فرماتے ہیں ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا، جملہ معترضہ برائے تنبیہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. آگے فرماتے ہیں وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اور ہرگز نہ کہیں آپ کسی کام کے بارے میں کہ بے شک میں اس کو کرنے والا ہوں کل، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر یہ کہ جب اللہ پاک چاہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اور یاد کرے اپنے رب کو جب تو بھول جائے، اور آپ فرما دیں عَسَىٰ رَبِّ أَن يَهْدِيَنِي، کہ امید ہے کہ رہنمائی کرے میرا رب ایسی بات کی طرف لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، جو زیادہ قریب ہو اس سے ہدایت میں. مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ حضور علیہ السلام سے جب نصارہ نے ان سوالات کے بارے میں پوچھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کل جواب دوں گا، اور آپ کا منشا یہ تھا کہ اگر جبرائیل علیہ السلام آئیں گے میں ان سے پوچھ لوں گا، پوچھ کر بتا دوں گا.
انشاءاللہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت نہیں کہہ سکے، تو 15 دن تک حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نہیں آئے، 15 دن. اور اس دوران یہود نصارہ انہوں نے ہنسی مذاق ہنسنا شروع کیا، مذاق اڑانا شروع کیا. پھر اتنے وقفے کے بعد 15 دن بعد حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اور اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلایا گیا کہ کوئی بھی اگر بات ہو تو اس میں انشاءاللہ کہا جائے اور اللہ پاک کی مشیت کے ساتھ اس کو موقوف کیا جائے. تو فرمایا کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ، یہ نہیں کہا جائے کہ میں کل بتا دوں گا. اللہ پاک کی مرضی کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا. چھوٹی سی چھوٹی بات ہو، چھوٹے سے چھوٹا معمولی کام ہو، جب تک اللہ پاک نہ چاہے. جیسے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے میں بھی آپ نے سنا ہوگا کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں اپنی بیویوں سے ہم بستری کروں گا، ہر ایک بچہ جنے گی اور ہر ایک مجاہد بنے گا. انشاءاللہ کہنا بھول گئے تو صرف ایک ہی بیوی سے بچہ پیدا ہوا، وہ بھی ناقص الخلقت، ناتمام پیدا ہوا، تو اللہ پاک متنبہ فرمانا چاہتے تھے. تو یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے انشاءاللہ کہنا رہ گیا، تو یہ معاملہ اس میں ہوا. الا ان یشاء اللہ، مگر جب اللہ پاک چاہے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ، اور یاد کر لیں آپ اپنے رب کو اذا نسیت، جب آپ بھول جائیں. وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي، اور آپ فرما دیں کہ امید ہے ان يهديني ربی، میرا رب میری رہنمائی کرے. لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا، ایسی بات کی طرف کہ جو زیادہ قریب ہو اس سے ہدایت میں. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9. اب کتنی مدت تک رہے؟ تو یہاں اللہ پاک فرماتے ہیں یہ مدت انعامت اصحاب کہف ہے، مدت انعامت اصحاب کہف. فرماتے ہیں وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ، جس طرح ان کے عدد میں اختلاف تھا مدت نوم میں بھی اختلاف ہے. عدد میں اختلاف تھا نا، 3 اقوال آئے. مدت نوم میں بھی شروع میں نے ذکر کیا تھا کہ اختلاف تھا کہ کتنا عرصہ، بعض نے کہا 300، بعض نے 309. البتہ اس میں اتنا ہے کہ 300 یا 309، لیکن درمیان میں جو دنوں کا کسر ہے اس کو ذکر نہیں کیا گیا، محسوب نہیں کیا گیا اس کو. تو وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ، اور وہ رہے اپنے غار میں 300 سال. وَازْدَادُوا 9، اور زیادہ رہے 9 سال. تو بعض نے کہا کہ یہ شمسی اور قمری حساب سے فرق ہے، جیسے اب بھی جو ہے ہر سال میں یعنی فرق آ جاتا ہے شمسی اور قمری کے اعتبار سے، لگ بھگ ہر سال میں 10 دن کے قریب تقریباً فرق آتا ہے. تو جس کی عمر مثال کے طور پر شمسی اعتبار سے 50 سال ہے، قمری اعتبار سے وہ زیادہ ہوتی ہے، 6-7 سال کا فرق ہوتا ہے یا اس سے زیادہ کا. تو اس اعتبار سے دونوں میں فرق آیا، یا اسی طرح اور اقوال بھی آپ کے سامنے ذکر کیے گئے اس میں. قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، پس آپ فرما دیں اللہ اعلم بما لبثوا، اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے اس مدت کو جس میں ہو رہے. صحیح علم اللہ پاک کی ذات کو ہے کہ وہ کتنی مدت تک اس غار میں رہیں، سوتے رہیں. اللہ پاک نے ان پر نیند طاری کر دی، اس کی صحیح مدت کا علم وہ صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات کو ہے. قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، اب فرما دے اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے اس مدت کو جس میں ہو رہے. لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے ہے علم غیب آسمانوں کا اور زمین کا. ابصر بِهِ وَأَسْمِعْ، وہ کیا ہی خوب دیکھنے والا اور کیا ہی خوب سننے والا ہے. ابصر بِهِ وَأَسْمِعْ مبالغے کے صیغے ہیں، وہ کیا ہی خوب دیکھنے والا ہے اللہ پاک کی ذات. وَأَسْمِعْ، اور کیا ہی خوب سننے والا ہے. مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِّن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكْ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، اور نہیں ہے ان کے لیے اس کے سوا کوئی کارساز. ولی مانے کارساز. اللہ پاک مختار کل ہے. وَلَا يُشْرِكْ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، اور نہیں شریک کرتا وہ اپنے حکم میں کسی ایک کو. متصرف فی الامور بھی جیسے بیان ہوا اللہ پاک کی ذات ہے. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ، دلیل وحی اور فرائض خاتم الانبیاء علیہم السلام. دلیل وحی ہے اور فرائض خاتم الانبیاء علیہم السلام. فرما دے وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ، آپ پڑھتے رہیں جو وحی کی جا رہی ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی کتاب سے. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ، آپ پڑھتے رہیے. خطاب ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو، آپ کے
فرائض خاتم الانبیاء آپ پڑھتے رہیے. یہاں پر فریضہ نمبر 1 ہے, یہ فریضہ نمبر 1 ہے. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ فریضہ نمبر 2. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ فریضہ نمبر 3. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ فریضہ نمبر 4. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فریضہ نمبر 5. یہ فرائض خاتم الانبیاء علیہ السلام ہے, اور یہاں سے دلیل وحی بھی ہے. وہ فرماتے ہیں وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ, آپ پڑھتے رہیں جو وحی آپ کی طرف کی جا رہی ہے آپ کے رب کی طرف سے, آپ کے رب کی کتاب سے. لا مبدل لکلماتہ, نہیں بدل سکتا کوئی اس کی باتوں کو. نصرت کے وعدے مراد ہے. اللہ پاک نے جو اپنی نصرت کے وعدے فرمائے ہیں اس کو کوئی نہیں بدل سکتا. لا مبدل لکلماتہ, نہیں بدل سکتا کوئی اس کی باتوں کو, اس کے وعدوں کو. وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحِدًا, اور ہرگز نہیں پائے گا تو اس کے سوا کوئی ملتحدہ, جائے پناہ. وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحِدًا, اور تو نہیں پائے گا اس کے سوا کوئی جائے پناہ. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ فریضہ نمبر 2. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ, اور روکے رکھ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ. یا حکم التفات خاص بسوء فقراء مسلمین. اور یہاں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں سے مدح صحابہ کا بیان ہے. کس کا؟ مدح صحابہ, صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جماعت کی اللہ پاک نے یہاں سے تعریف فرمائی ہے. آپ علیہ السلام کو فرما رہے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ, اور روکے رکھ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ, جو پکارتے ہیں اپنے رب کو بالغداة والعشی, صبح اور شام. یریدون وجہہ, اس کی رضامندی کی خاطر, اللہ پاک کی رضامندی کو چاہتے ہیں. ولا تعد عیناک عنہم, ولا تعد عیناک عنہم, یہاں سے قدح کفار, جیسے پیچھے مدح صحابہ تھا یہاں سے قدح کفار ہے, کفار کی مذمت بیان کی گئی ہے. اور آپ علیہ السلام کو یہ بھی فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ, اور نہ دوڑے آپ کی نگاہیں ان سے گزر کر, عنہم دوسری طرف, یعنی ان کفار کی طرف. تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, کہ ارادہ کریں آپ دنیاوی زندگانی کی نیت کا. یعنی آپ کے ساتھ یہ جو صحابہ ہے یہ ظاہری اعتبار سے غریب ہے, فقیر ہے, مسکین ہے, لیکن ان کے اندر صفات موجود ہے, ان کے اندر محبت نبوی کا جذبہ ہے, آپ کی محبت میں ان کے دل ڈوبے ہوئے ہیں, ان کے دل میں پکا ایمان ہے. اعمال صالحہ, نیک اعمال, نماز, روزہ, تلاوت, تسبیحات کا اہتمام کرتے ہیں, دین کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے. تو ان کے ساتھ آپ ان کو اپنے ساتھ رکھیے, ان کو اپنے سے علیحدہ مت کیجیے. اور فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ, قدح کفار, ان کافروں کی طرف آپ نگاہ مت کریں. ان صحابہ سے درگزر کر کے ظاہری اعتبار سے یہ کافر دنیاوی اعتبار سے تو بڑے مالدار ہے, دنیاوی اعتبار سے ان کے پاس مال بہت, اسباب بہت, بڑے بڑے ظاہری اعتبار سے سردار ہے, لیکن ان کی حیثیت کوئی نہیں, ایمان سے ان کے دل خالی ہے, صرف ظاہری جسم ان کے بڑے بڑے ہیں. تو فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ, نہ دوڑے آپ کی آنکھیں ان سے گزر کر, ان صحابہ سے گزر کر, عنہم ان کافروں کی طرف, دوسری طرف. ترید زینت الحیات الدنیا, کے ارادہ کرے آپ دنیاوی زندگانی کی نیت کا. ولا تطع من اغفلنا قلبہ فریضہ نمبر 4, فریضہ خاتم الانبیاء, فرائض خاتم الانبیاء چل رہے ہیں تو ولا تطع من اغفلنا سے فریضہ نمبر 4 ہے. ولا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا, اور فرمایا کہ نہ کہا مان تو اس شخص کا جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے. ولا تطع من اغفلنا قلبہ, اور آپ مت کہنا مانیے اس شخص کا, من اغفلنا قلبہ, کہ جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے کیا کر دیا ہے, غافل کر دیا ہے. واتبع ہواہ, اور وہ پیچھے پڑا ہوا ہے اپنے خواہشات کے. وکان امرہ فرطا, اور اس کا کام کیا ہے, حد سے بڑا ہوا ہے. وہ اپنے معاملات میں کیا ہے, حد سے تجاوز کیا ہوا ہے, حد سے بڑا ہوا ہے. یعنی اگر کبھی ظاہری اعتبار سے آپ علیہ السلام جیسے یہ سردار کافروں کے بڑے بڑے آپ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں
اگر یہ کہیں کہ بھئی ہم اس وقت آپ کے ساتھ بیٹھیں گے جب آپ ان مسکینوں کو، ان فقیروں کو اپنے پاس سے اٹھا دیں گے، ہم تب آپ کی بات سنیں گے، تب آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، ان کے ساتھ بیٹھنے کو ہم تیار نہیں ہیں. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ان غریب اور فقیر صحابہ کو اپنے پاس سے مت ہٹائیے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ان غریب اور فقیر صحابہ کو اپنے ساتھ رکھیے. پیچھے اللہ پاک نے فرمایا نا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، ان صحابہ کے ساتھ رہیے، ان کو اپنے سے دور مت کیجیے، ان کو اپنے سے علیحدہ مت کیجیے. وہ ایک تو یہ کہ یہ جو کافر ہیں ان کے دل ایمان سے خالی ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے، اس کے بعد بھی ایمان نہیں لائیں گے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس سے ان صحابہ کی دل شکنی بھی ہوگی، اور یہ بھی ممکن ہے، ہو سکتا ہے کہ خدا نخواستہ کسی کے دل میں اس وجہ سے کہ ہمیں غریب ہونے کی بنا پر اپنے قریب سے ساتھ سے ہٹا دیا، کسی کے دل میں تکبر آ جائے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور حضور علیہ السلام کے متعلق معمولی سا تکبر کا آنا، یہ بھی انسان کے ایمان سے محروم ہونے کے لیے کافی ہے. اور ان کافروں کا، سرداروں کا ایمان لانا یہ بھی یقینی تو نہیں ہے. تو لہٰذا ان کی خاطر ان غریب مسکینوں کو اپنے پاس سے مت ہٹائیے. تو یہ صحابہ یہ ایمان سے بھرے ہوئے ہیں، ان کے ایمان مضبوط ہے. اور پھر بعض صحابہ ایسے تھے جو ظاہری اعتبار سے غریب تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ، لیکن ایمان کے پہاڑ تھے، ایمان ایسا ان کے دل میں بھرا ہوا تھا. تو یہ کافر ظاہری اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے لمبے چوڑے، مال بہت ہے، لیکن ایمان سے بالکل خالی ہے. تو صحابہ کو اپنے پاس سے مت ہٹائیے. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، فریضہ خاتم الانبیاء، فرائض میں سے فریضہ نمبر 5 ہے وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، اور آپ فرما دیں کہ یہ دین حق تمہارے رب کی طرف سے ہے. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، پس جو چاہے اس کو مانے اور جو چاہے اس کو نہ مانے. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، پس جو چاہے اس کو مانے اور جو چاہے اس کو نہ مانے. تو یہ بطور اختیار کے نہیں ہے، یہ بطور اختیار کے نہیں ہے، یہ بطور زجر کے ہے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء، یعنی خدا نخواستہ نعوذ باللہ کوئی یہ نہیں سمجھ لے کہ اختیار دیا جا رہا ہے کہ جس طرح چاہے ایمان اختیار کر لو چاہے کفر. بلکہ جیسے دنیا میں بھی ہم کہتے ہیں نا، بعض مرتبہ جیسے کہا جاتا ہے کسی کو کوئی دفتر میں کام کر رہا ہے، ملازم ہے، یا کوئی مدرسے کا، اسکول کا طالب علم ہے، تو وہ کوئی قانون پر عمل نہیں کر، ہم کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے تمہاری مرضی ہے، بھائی تمہیں کرنا ہے تو کر لو، نہیں کرنا ہے نہیں کرو، یا تمہیں آنا ہے تو آؤ، نہیں آنا ہے تو نہیں آؤ، یا اس قانون پر عمل کرنا ہے ٹھیک ہے، نہیں ہے تمہاری مرضی. تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہم اس کو مرضی اختیار دے رہے ہوتے ہیں، بلکہ ہم اس کو تنبیہ کر رہے ہوتے ہیں. یہ ایک دھمکی ہوتی ہے کہ بھئی کر لو ٹھیک ہے، نہیں کرو تو پھر پتہ چل جائے گا. تو یہاں پر اختیار دینا مراد نہیں ہے اللہ پاک کی طرف سے، کیونکہ کفر تو اختیار نہیں کیا جا سکتا بلکہ ایمان ہی لانا ہے. تو یہاں پر اللہ پاک بتانا چاہتے ہیں، متنبہ کرنا چاہتے ہیں. فمن شاء، اب اس بتا دیا یہ دین حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، بس اب جو چاہے اس کو مانے، جو چاہے نہ مانے. لیکن جو نہیں مانے گا تو پھر اس کے لیے کیا ہے؟ آخرت میں جہنم ہے، آگ ہے، سزا ہے. اِنَّا اعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ، دیکھیں انجام کفر آگے بتا بھی دیا نا. جیسے ہم دنیا میں کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے تمہاری مرضی ہے، بھائی پڑھنا ہے پڑھو، نہیں پڑھنا ہے نہیں پڑھو. تو نہیں پڑھو کا مطلب کیا ہے؟ کہ نہیں پڑھنے کا پھر انجام ناکامی ہے اور اخراج ہوتا ہے. تو یہاں اللہ پاک نے انجام بھی بتا دیا کہ اگر کفر اختیار کرو گے، اِنَّا اعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، انجام کفر بے شک ہم نے تیار کر رکھی ہے ظالموں کے لیے، نارن، ایسی آگ. کیسی آگ؟ احاط بہم سرادقها، جس کی قناتیں ان کو گھیر رہی ہوں گی، جس کی قناتیں ان کو گھیر رہی ہوں گے. احاط بہم سرادقها، سرادق سے مراد آگ کی قناتیں مراد ہے. جیسے بڑی بڑی قناتیں ہوتی ہیں نا، یہاں آگ کی قناتیں مراد ہے. تو ایسی آگ ہم نے ان ظالموں کے لیے، کافروں کے لیے تیار کی ہے کہ احاط بہم سرادقها، جس کی قناتیں ان کو گھیر رہی. جیسے انسان قناتیں لگا کے چاروں طرف سے احاطہ گھیر لیتا ہے، تو جہنم ان کو گھیر لے گی درمیان میں. وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، اور اگر وہ فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رسی کی جائے گی. یغاثوا وَإِن يَسْتَغِيثُوا، استغاثہ کہتے ہیں فریاد کرنا.
اگر وہ جہنم میں فریاد کریں گے کافر تو یغاسو ان کی فریاد رسی کی جائے گی کس چیز کے ذریعے؟ بماء ایسے پانی کے ذریعے سے کالمہل جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح گرم ہوگا، یشوی الوجوہ جو ان کے چہروں کو بھون ڈالے گا۔ وہ پانی اتنا گرم ہوگا جیسے تانبا پگھلایا جائے، منہ کے قریب لائیں گے تو سارا منہ جھلس جائے گا صرف اس کی گرمائش کی وجہ سے، اتنا گرم ہوگا۔ بئس الشراب کیا ہی برا پانی ہوگا، وساءت مرتفقا اور دوزخ کیا ہی بری آرام گاہ ہے، دوزخ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انجام ایمان، اوپر ان اعتدنا سے انجام کفر تھا، یہاں ان الذین آمنوا سے انجام ایمان ہے۔ اوپر فرمایا نا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، پس اب جو چاہے ایمان اختیار کرے جو چاہے کفر، لیکن کفر اختیار کرے گا اس کا انجام بھی ذکر ہوا، اور جو ایمان اختیار کرے گا اس کا انجام کیا ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا، کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، انا لا نضيع اجر من احسن عملا، تو بے شک ہم ضائع نہیں کریں گے ثواب ان لوگوں کے، من احسن عملا جو اچھے عمل کرتے ہیں۔ یہاں سے انجام ایمان ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے تو انا لا نضيع اجر من احسن عملا، ہم ضائع نہیں کریں گے ثواب ان لوگوں کے جو اچھے اعمال کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ جو ایمان لاتا ہے اور نیک اعمال کرتا ہے اعمال کے اجر کو کبھی ضائع نہیں فرماتے۔ اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار، ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے ہمیشہ رہنے کے باغ، جنات عدن ہمیشہ رہنے والے باغات، تجری من تحتها الانہار ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ نیچے کیا مطلب ہے؟ یا تو تحت یہ امام کے معنی میں ہے کہ تجری من امامها الانہار اس کے سامنے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور اگر تحت اپنے معنی میں لیا جائے تب بھی حرج نہیں ہے۔ ہم عام طور پر بھی دیکھتے ہیں جہاں کوئی نہر بہہ رہی ہوتی ہے وہ تھوڑی سی نشیب میں ہوتی ہے ہمیشہ۔ ہم جب بھی جاتے ہیں کوئی نہر، جو ایسے علاقوں میں جاتے ہیں جہاں نہریں دریا ہوتے ہیں، تو ہمیشہ دیکھا گیا ہوگا کہ وہ نیچے نشیب میں ہوتی ہے، اس کے لیے تھوڑا اترنا پڑتا ہے تو وہ تھوڑی سی نیچے ہوتی ہے، تو اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب، پہنائے جائیں گے ان کو باغوں میں من اساور من ذہب سونے کے کنگن، من ذہب اساور اس کے معنی ہے سوار کہتے ہیں کنگنوں کو، اساور جمع ہے، ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ ویلبسون من ثیابا خضرا من سندس، اور پہنیں گے وہ کپڑے سبز باریک ریشم کے، باریک ریشم کے، وہ استبرق اور موٹے ریشم، سندس اور استبرق دونوں ریشم ہے۔ فرق کیا ہے دونوں میں؟ سندس باریک ریشم اور استبرق موٹا ریشم، لیکن دونوں ریشم ہے۔ تو جنت میں ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ، اور باریک ریشم پہنایا جائے گا سبز رنگ کا اور موٹا ریشم۔ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ، اور تکیے لگائے ہوئے ہوں گے ان باغات میں تختوں پر۔ تو اس امت کے مردوں کے لیے سونا اور ریشم حرام ہے اس دنیا میں، اور حدیثوں میں بڑی وعیدیں آئی ہیں اس پر کہ جو اس دنیا میں پہنتا ہے آخرت کے پھر اس سے محروم رکھا جائے گا، لیکن آخرت میں پھر اس امت کے مردوں کو بھی جنت کا سونا اور جنت کا ریشم پہنایا جائے گا، لیکن بشرط کہ انسان دنیا میں ان چیزوں کو استعمال مرد نہ کرے، عورتوں کے لیے جائز ہے۔ متکئین فیہا علی الارائک، اور وہ تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے ان باغیچوں میں، علی الارائک تختوں پر، جیسے انسان ایک تخت بچھاتا ہے نہر کے کنارے پر باغ میں اور اس پر تکیہ لگا کر بیٹھا ہوتا ہے، تو جنتی بھی جنت میں ایسے نہر کے کنارے باغات میں بڑے بڑے تختوں پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ نعم الثواب، کیا ہی خوب بدلہ ہے، وحسنت مرتفقہ، اور کیا ہی خوب آرام گاہ ہے، آرام گاہ یعنی آرام کی جگہ ہے۔ تو یہ حقیقت ہے کہ جنت اللہ پاک کی طرف سے جو ایمان والے ہو نیک اعمال کریں تو ان کے لیے یہ بدلہ ہوتا ہے، وحسنت مرتفقہ، اور یہ جو جنت ہے یہ حقیقت میں کیا ہی خوب آرام گاہ ہے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.